وہاں پہ جانے کا موقع ملے اور ان کے لوگوں کو یہاں پہ آنے کا موقع ملے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم مختلف فورمز، میڈیا کے اپنے بھائی ہم بھیج سکتے ہیں ادھر، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو رشیا کے ایک فارمل وزٹ پہ بھیجوں گا، میڈیا کے اپنے بھائیوں کو، کہ وہاں پہ جا کے رشیا کے حالات پہ رپورٹ کریں اور ان کی زندگی دیکھیں، وہاں پہ انسانیت دیکھیں، وہاں پہ دیکھیں کہ لوگ تہذیب سے زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اسی طرح میری ان سے بات ہوئی ہے کہ میں بزنس کمیونٹی کو بھیجوں گا، میری ان سے بات ہوئی ہے کہ میں لائرز کو بھیجوں گا، میری ان سے بات ہوئی ہے کہ میں تاجروں کو بھیجوں گا، اور سب سے بڑی بات جو ہماری اور ان کے بیچ میں زیادہ حد تک طے پا گئی ہے کہ پرانے روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایک اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام کے تحت اپنے طالب علموں کو ادھر بھیجیں گے 12ویں جماعت کے بعد، وہاں پہ وہ اعلیٰ تعلیم فل اسکالرشپ کے ساتھ حاصل کریں گے۔ ہم پھر گئے نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشنز ان ماسکو، اور ان کے ساتھ ہمارا باقاعدہ ایک MOU سائن ہوا ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ سائنس، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن پہ کام کر رہی ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہمارا MOU سائن ہوا ہے تو اس کے تحت ہمارے پختون قوم کے بچے، غریب بچے جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، جو سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، جو IT میں اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں، یا جو کمیونیکیشن سیکٹر میں اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے 12ویں جماعت کے بعد وہ ان کو فل اسکالرشپ دیں گے اور ادھر ان کو ہاسٹل کی فیسلٹی بھی دیں گے۔ ہماری پھر ملاقات ہوئی، وہاں کے سینیٹر ہیں مسٹر ایگور موروزوف، اور ان سے زیادہ ہماری بات ہوئی ملک کی، دونوں ملکوں کے آپس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، کیا کردار ہے، اور بنیادی بات مجھے تھوڑی نکلی وہاں سے، گپ شپ چل رہی تھی، تو ہم نے پوچھا کہ جی ہمارے پرانے وزیر اعظم صاحب ادھر کہتے ہیں کہ روس مجھے سستا تیل اور گیس دینے لگی تھی، تو انہوں نے اس بات کو مکمل رد کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بات اگر ہوتی ہے تو ہماری بات ریاستوں سے ہوتی ہے، ہماری بات فرد واحد سے نہیں ہوتی، اور ریاستی جو بھی بات ہوتی ہے وہ الفاظی جملوں میں نہیں ہوتی، وہ لکت پڑھت میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی کوئی بات کرتا ہے برائے مہربانی وہ کچھ بھی لکھی ہوئی چیز اپنے قوم کو پیش کرے، پھر اس پہ یقین کرے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ ہم نے اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں کیا، البتہ ہمارا کہا کہ ہم گئے ہیں تو ہمارے وساطت سے وہ پاکستان کے ساتھ مدد کرنے کو تیار ہے۔ اگر پاکستان ڈارک فورسز کا سامنا کر کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی، میں اور میرا ڈیلیگیشن اس بات کی ضمانت دینے کو تیار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مدد کرنے کی پیشکش کی۔ گندم ان کے پاس بہت زیادہ معیار ہے، یہاں پہ گندم کا شارٹیج آتا ہے، انہوں نے گندم کے مد میں پیشکش کی ہے، انہوں نے بجلی کے مد میں کام کرنے کی پیشکش کی ہے، انہوں نے پاکستان کو آئل، LPG اور LNG کی صورت میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے، انہوں نے یہ جو سرا ہوتا ہے کھاد فرٹیلائزرز، انہوں نے فرٹیلائزرز کے مد میں پاکستان کی مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ رشیا کا 40% زمین جنگل ہے، اور وہاں پہ بہت قیمتی
لکڑی. انہوں نے اس مد میں سپورٹ کرنے کی پیشکش کی ہے. اور ہماری آپس میں اتنی تک بات ہوئی کہ اگر یہ باتیں ایک اچھی طرف جاتی ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ ماسکو سے لے کے پختونخوا ایک ٹریڈ روٹ بنائیں گے. وہ بزنس ٹریڈ روٹ پلس ریل ٹریک ہوگا, جس کے ذریعے پختونوں کو روس جتنا ایک بڑا مارکیٹ ملے گا اور روسیوں کو پختونخوا کا مارکیٹ ملے گا. ہماری ملاقات ہوئی گیکومیان ولاڈسلاو ایوانووچ, اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ NRI نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے. پھر ہم گئے, ہم نے ایک رشین اسٹیٹ چلڈرنز لائبریری جو دنیا کے سب سے بڑی چلڈرن لائبریری ہے, اور میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جب میں وہاں گیا, اپنی زندگی یہاں گزاری, میں حیران رہ گیا. اسی صدی میں ہمارے ہاں لائبریری کا تاثر میرے خیال میں PhD میں آتا ہے. وہ لوگ لائبریری کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ 3 سال سے, جب ایک بچہ 3 سال کا ہے. اور انہوں نے مجھے اتنے تک بتایا کہ وہ لائبریری اس جگہ پہ اس کے برانچز ہیں جہاں پہ سرکاری اسکول نہیں ہے, تو وہ 3 سال کے بچے کو اس پبلک لائبریری کے تھرو ہسٹری, کلچر, نارمز, ویلیوز, ایتھکس, وہاں پہ 4 سال کے بچے, 5 سال کے بچے اتنے تہذیب کے ساتھ, ایسے مہذب کہ ہم حیران ہو کے رہ گئے. اور حقیقتاً اس قوم کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے پھر, جس کو اپنی تہذیب, تاریخ, کلچر 3 سال کی عمر سے یاد کیا جائے. ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک چلڈرنز لائبریری پاکستان میں, پشاور میں ان کی مدد سے کھولنے والے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہر قسم کی فیسلٹیز اپنے قوم کے لیے لے کر آئیں. اور میں اس لائبریری کی جو ڈائریکٹر ہے مس ماریا ویڈنیپینا, میں اپنے قوم کی طرف سے ادھر بھی میں نے بہت شکریہ ادا کیا, اور میں آج پھر ادھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بات کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہم مل کے ادھر یہ چلڈرنز لائبریری بنائیں گے بھی. ادھر اس لائبریری میں ہم انشاءاللہ اپنا قوم کا تاریخ, اپنا کلچر, اپنی زبان وہ سکھانا شروع کریں گے. اور اس لائبریری میں 41 مختلف زبانوں پہ کام ہو رہا ہے, تو ادھر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ایک کارنر 42 زبان شروع ہو جائیں گے, پشتو زبان کو بھی ایک کارنر مل جائے گا. اور انشاءاللہ میں نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں موجودہ جو بھی کتابیں ہیں, رسالے ہیں, میگزینز ہیں, وہ میں ادھر ڈونیٹ کرنے کو تیار ہوں. ہماری پھر ملاقات ہوئی البرٹ خوریف, یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر 2 ایشیا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فارن افیئرس کا منسٹری کا ہے, اور ایک انہی کے ساتھ تھے الیگزینڈر یاگیلیو, یہ ہیڈ آف ڈیسک منسٹری آف فارن افیئرز ٹورڈز پاکستان تھے. بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, اور اس گفتگو میں جس طرح میں نے پہلے باتیں کی, یہی ہماری باتیں چلی کہ ملک سے ملک ہم کیا کر سکتے ہیں اور قوم سے قوم ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایک تو اس میٹنگ میں جو ہمارا رشین کلچر سینٹر کے تھرو سندھ, جو پہلے 18 سیٹیں تھیں, کراچی میں رشین سینٹر ہے پورے پاکستان کے لیے, وہ پھر ہماری کہنے سے اور ہماری کاوشوں سے 45 پہ پہنچ گئی. اور اس دفعہ انہوں نے میرے سے پرومس کیا کہ اس کو انشاءاللہ
مزید بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ منیمم 50 اسٹوڈنٹس، میکسیمم کا بھی پتہ چلے گا، منیمم 50 اسٹوڈنٹس عوامی نیشنل پارٹی کے رحم و کرم پہ اپنے قوم کے بچے جو 12ویں جماعت یہاں سے پڑھے ان کو ہم وہاں پہ ایم ڈی کے لیے اور انجینئرنگ کے لیے انشاءاللہ بھیجیں گے۔ اور یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہر سال یہ تعداد بڑھے گی۔ منیمم ٹارگٹ جو پھر ہمارا ہے تو وہ 200 اسٹوڈنٹس ہے کہ ہم ہر سال پختونخوا سے یا بلوچستان کے جو پختون ہیں، ہر پختون قوم سے یا پختونخوا میں جتنے بھی قومیں رہتی ہیں ان سب کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ان کو فل اسکالرشپ کے ساتھ ہاسٹل فیسلٹیز کے ساتھ ان کو تعلیم پڑھایا جائے۔ ہماری ملاقات ہوئی، ہمیں انوائٹ کیا گیا جو زائنس مسٹر شفقت علی خان جو رشیا میں ایمبیسڈر آف پاکستان ہے، اور بڑی اچھی گپ شپ ہماری چلی اور انہوں نے بھی ہمیں کچھ مشورے دیے، انہی مشوروں پہ چلتے ہوئے ہم نے پھر آگے باتیں کی ہیں۔ ہماری اس پہ بہت ایمفسس رہا ہے ادھر بھی کہ جتنے نیبنگ کنٹریز ہیں ان کے بارڈرز کھلنے چاہیے، ان کے بیچ تجارت ہونی چاہیے، وہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان، چائنا، رشیا اور جتنے ممالک ہیں ان کے بیچ میں بزنس یا ٹریڈ کے رابطے بہت ضروری ہیں۔ ہم کمیونٹیز سے ملے، وہاں پہ ہم اپنے افغانستان کے پختون بھائیوں سے ملے اور ہم پاکستان کے لوگوں سے ملے اور ہم نے مختلف کمیونٹیز کو ایڈریس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روس کے موسم کا بڑا مزہ لیا۔ ہمیں تو یہاں پہ ایسا تاثر دیا جاتا تھا کہ وہ جہنم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ وہ اگر آپ ہر لحاظ سے دیکھیں تو وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے، تو اگر وہ جہنم ہے تو پھر میرا ملک کیا ہے یہ پھر بتانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہ 2-3 دن میٹنگز ہوئی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ حکومت آ کے بیٹھ گئی ہے اور ہم اس حکومت میں حصہ نہیں ہیں لیکن حکومت کا اتحادی ہیں۔ بڑے مشکل حالات میں یہ حکومت سنبھالا ہے ان لوگوں نے، ہم لوگوں نے، اور یہ عہد بھی کر رہے ہیں کہ اس مشکل حالات سے اس ملک کو ہم نکالیں گے۔ جو فلسفے چل رہے ہیں یہ صرف فلسفے ہیں، فلسفے رہ جائیں گے۔ اس ملک کو بچانا ہے تو یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو ایوری ون، ہر کسی کو ٹائم دینا ہوگا۔ جو نیازی نے 3.5 سال میں اس حکومت کا معاشی، میں نہیں کہہ سکتا کیا نام لوں، بربادی کر دی ہے، اس معاشی بربادی سے نکلنے کے لیے بہت ٹائم لینا ہوگا۔ آج وہ لوگ 30 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پہ چیخ رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہمیں فکر نہیں، ہمیں پرواہ نہیں، پیٹرول بھلے 500 روپے پہ پہنچ جائے، بس ہمارا وزیر اعظم مسٹر ہینڈسم ہو۔ آج وہ چیخ رہے ہیں، آج وہ رو رہے ہیں۔ ہم تب بھی رو رہے تھے، ہم اب بھی روئیں گے۔ ہمیں تب بھی عوام کی فکر تھی، ہمیں آج بھی عوام کی فکر ہے۔ وزیر اعظم ٹال ہو، ڈاک ہو، فیئر ہو، ہینڈسم ہو، ہمیں اس سے کچھ پرواہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو جدھر پہنچا دیا گیا ہے، ادھر سے نکالنے کے لیے یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے۔ اور میں پھر اس لیڈرشپ میں یہ ہمت دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی خاطر وہ کڑوے گھونٹ پینے کو تیار ہیں۔ اور یہ جو کمبینیشن ابھی بنی ہوئی ہے، فی الحال پاکستان کے بچنے کا واحد راستہ یہ کمبینیشن، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے وزیر اعظم شہباز شریف اپنے روابط اور وزیر خارجہ میرا بھائی بلاول بھٹو زرداری اپنے روابط کے تھرو اس ملک کو
اس مشکل حالات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو کنسپریسیز چل رہی ہے یہ کنسپریسیز جمہوری نہیں ہے، یا آپ ہوشیار لوگ ہیں، یہ کنسپریسیز اداروں کی کنسپریسیز ہیں، اور یہ کنسپریسیز ریٹائرمنٹ کے ساتھ جوڑوں گا میں، اور آپ پھر سمجھدار لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ 3 مہینے بعد کون کون ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کے پھر اگست سپتمبر میں کون کون ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگ 2 فیزز میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس پہ ذرا آپ کا کام ہے تحقیق کرنا، تو آپ ذرا اس پہ تحقیق کریں کہ کون ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ کیسے کام چل رہے ہیں۔ ادروائز میں جو سمجھتا ہوں، ہم آج بھی اسی نقطے پہ کھڑے ہیں کہ پچھلا الیکشن چوری شدہ الیکشن تھا، لیکن اس چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں جس حالات پہ اس ملک کو پہنچا دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں موجودہ حکومت کو ہمیں ٹائم لینا چاہیے، ہمیں ٹائم دینا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ حکومت آنے جانے کی چیز ہے۔ جو نیازی صاحب کر رہے ہیں یہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ آئے بہت لوگوں کی حکومتیں گئی ہیں پاکستان میں، کوئی یہ پہلا بندہ تو نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ پہلا بندہ، واحد بندہ ہے جس کی حکومت، جس کی غیر جمہوری حکومت جمہوری طریقے سے گئی ہے۔ اس سے پہلے تو جمہوری حکومتیں غیر جمہوری طریقے سے جا چکی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھے، ہمت کریں اور اس ملک کو چلانے کے لیے کوشش کریں۔ آپ دیکھیں جو ماحول بنا ہوا ہے آج، پختونخوا صوبے کا اور وفاق کے بیچ میں لڑائی ہے، اور یہ پلان ہے۔ نیازی صاحب میاں والی میں سیاست کرو، لاہور میں سیاست کرو، لیکن آپ دیکھیں ریلی نکلی، کون آیا؟ اب لاہور سے کون آیا؟ میاں والی سے کون آیا؟ انہوں نے ساری زندگی مار داڑ کے لیے پختونوں کو رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ادھر آ کے پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ مکمل سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ وفاق کے خلاف دھرنا ہے، اس میں صوبے کا ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا ہے، باقاعدہ پولیس فورس استعمال ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اچھا راستہ نہیں ہے۔ مل بیٹھ کے ان کو مسئلوں کا حل نکالنا چاہیے، اگر نہیں تو آپ کے ذریعے میں تمام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر پھر ایسا نہیں ہے تو آئے، سنجیدہ ہو، میرے ساتھ پلان ہے، اس پلان کے تحت نیازی پہ پشاور کا وزیر اعلیٰ اس بھی بند ہو سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، آج بھی مقدس اور غیر مقدس لوگ ہم پال رہے ہیں۔ ہم حکومت میں تھے، حکومت سے نکلے، لوگوں نے سوال کیا، میرے والد صاحب اللہ زندگی دے ان کو، انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ احتساب کا عمل میرے سے شروع کرو، اور اس عمل میں اگر میں گناہگار نکلا تو مجھے سزا، ایسا قید نہیں دینا، مجھے اپنے قوم کے سامنے لٹکانا، تاکہ میرے قوم کو بھی پتا ہو کہ میں چور تھا۔ آج مقدس گائے 4 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد اور 5 سال اسی پارٹی کا لیڈر، جس پارٹی کے ادھر حکومت تھی صوبے میں، آج وہ کیوں احتساب سے ڈرا ہوا ہے؟ لوگ تو کہتے تھے کہ بندہ ایماندار ہے،
تو ایمانداری کا تو اس کو پتہ ہے، اس کو تو پھر مذہبی ٹچ دینا پڑے گا۔ آج اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ 8 سال سے نیب چپ ہے، کیوں چپ ہے؟ 8 سال سے پی ٹی آئی کے خلاف جو کیسز اٹھ رہے ہیں وہ آج بھی چپ ہے، کیوں چپ ہے؟ کیا کوئی مقدس ہے؟ ابھی وقت آ گیا ہے کہ بی آر ٹی، مالم جابا، بلین ٹری سونامی، ایم ٹی آئی ایکٹ کے تحت جو گپلے ہوئے ہیں، آسان الفاظ میں گوگی پنجاب میں، اور یہ پشتو میں آپ کو پتہ ہے گوگو کسے کہتے ہیں؟ گوگو تو گوگی پنجاب میں اور گوگو پختونخوا میں، جس طرح اس کی باتیں ہیں اس طرح پختونخوا بھی کرپشن کے داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور پھر ان سب کی سردارنی، نام نہیں لینا چاہیے، بالکل عورتوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو عورت نظام سے کام لے، جو عورت وسائل، پاکستانی وسائل سے کام لے، اس کو پھر جیسے میں ایک انسان ہوں اور میری ہر بات پہ بات ہو سکتی ہے، تو پھر پیرنی کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہر گلی کوچے میں ہو رہی ہے، اس کی بھی وضاحتیں بہت ضروری ہے۔ ہم موجودہ حکومت سے اپیل بھی کریں گے، بات بھی کریں گے کہ جو الیکٹورل امینڈمنٹ آ رہے ہیں، جس طرح مشر کا بیان آیا ہے، کوشش کیا جائے کہ اس کو جتنا صاف کر سکے، جتنا شفاف کر سکے، اس حد تک کہ عوام کو اپنا حقیقی اختیار حاصل ہو اور عوام جس کو ووٹ ڈالے اس کو وہ ووٹ ملے۔ ہم موجودہ مردم شماری کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پچھلی مردم شماری کی جو بات ہم بار بار اٹھا رہے ہیں، اس میں ہمارا آبجیکشن فارمز پہ تھا، اور ہم اس بار بھی وہی آواز اٹھائیں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب یہاں پختونخوا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے بہت علاقوں سے لوگ شفٹ ہو کے سیکنڈ ہومز میں رہ رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، وہ کراچی میں رہ رہے ہیں، وہ پشاور میں رہ رہے ہیں، بل وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایسا آپشن لازم ہے کہ وہ کہاں کا ووٹر بننا پسند کریں گے۔ وہ اگر اپنے آبائی علاقے کا ووٹر رہنا پسند کرتا ہے اور وہ اپنی سیاست یا سیاسی وابستگی اپنے آبائی علاقے سے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو لیے وہ موقع ہونا چاہیے، یا اگر وہ جہاں شفٹ ہوا ہے اس کی دلچسپی وہاں پہ ہے تو وہ موقع بھی اس کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم آواز بلند کریں گے کہ وہ آئینی ترمیم جس پہ سب لیڈرشپ کے دستخط ہیں، اس کے تحت ڈیولوشن آف پاور ہو، وفاق کہ جو اختیارات 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو منتقل ہونے ہیں وہ منتقل کیے جائیں۔ ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ 11-12 سال ہو گئے ہیں NFC نہیں ایوارڈ ہوا، فوراً اور جلد از جلد NFC ایوارڈ کریں۔ میں ختم کرتے وقت یہ بات ضرور کروں گا کہ موجودہ حکومت اور مشینری جو پختونخوا میں بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا نوٹس لے، اور جو مہنگائی کا برپا چایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ مشکل حالات ہیں، لیکن میں نے میاں صاحب کو میٹنگ میں بھی کل کہا اور میں آج آپ کی وساطت سے بھی کہتا ہوں کہ پوری کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم قوم کو کسی بھی شکل میں آسانی دیں۔ عمران کے پاس
پختونوں کے لیے ایک منصوبہ نہیں جو وہ کہے کہ میں نے پختونوں کے لیے کیا. اس نے صوبائی حکومت کے ذریعے پچھلے 9 سالوں میں اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے 4 سالوں میں اس نے پختونخوا کے لیے کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور جب بھی کوئی اگلا پریس کانفرنس آپ کا ہو، آپ نے تو کل بھی اس بیچارے کو بھگا دیا، سب نے مشورے کیے ہوئے تھے، وہ ایک عارف بھائی بیچارے کو وہاں پہ ڈال دیا، وہ اس کو بھگا دیا، کنفیوز ہو گیا بیبی ہمارا. تو اس کو کنفیوز تھوڑی کرنا چاہیے تھا، وہ تو مہمان ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ دنوں ہفتوں کے مہمان ہیں پشاور میں بھی، تو اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس سے بیبی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جب چوچو لگایا تھا منہ میں تو آپ نے پختونوں کا اور پختونخوا کا کیا خدمت کی ہے، اور پختونخوا کے لیے آپ نے وسائلی بنیاد پہ کیا جو اس صوبے کا حق تھا، زیادہ چھوڑے، جو اس صوبے کا حق تھا وہ دیا ہے یا نہیں دیا. میں مشکور ہوں پریس کے تمام اپنے بھائیوں کا، اور بے جھجک سخت سے سخت سوال کیے جائے. ہم انشاءاللہ جمہوری پسند لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ خبر کو چاڑ کے عوام تک پہنچانا. میں فخر کرتا ہوں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا جو ہمیشہ بے جھجک اور اس اپنے ادارے کے لیے محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا کی آزادی کے لیے ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا. اینی کویشچنز؟ آئی ٹیک دیم. حالات خراب دي او د حکومت ډېر صوبې اضافه وکړه په دې ټیم کې. داسې ویل کېږي چې ګنې چې کوم خلک حکومتونه ورکوي نو هغوی ستاسو نه راکار وکړي، او دا مقصد دی دی چې دغه تېر حکومت به له پارټي څخه پاتې وي، بیا نوې تر او تازه وباسي غیران ته. بل دې سره آیا اسټابلیشمنټ په تېره انتخاباتو کې د ارګیز په شکل یا په نورو حالاتو کې تاسو نه جلسې کړې وي او ستاسو رزلټ هغه شان نه دا ځکه څه ګارنټي چې تاسو ته لیول پلینګ فیلډ درکړي الیکشن؟ دا خو ډېره ښه خبره ده، خو زما زه خو ډېر ساده سړی یم، زما به سوچ خو به ستا په شان وړه ما په دې پوهېږي چې اسټابلیشمنټ به څه کوي او څه به نه کوي. زه خو په دې تمه ناست یم انشاءالله تاسو وروڼو به زموږ رهنمایي کوئ چې تاسو به موږ پوهوئ چې د اسټابلیشمنټ څه ارادې دي او څه ارادې نه دي، او آیا هغه ډرای کلینر لګېدلی دی کوم کې چې عمران خان بیا پاکېږي که نه پاکېږي. خو زه دا نه ګڼم، دا هغه داغونه اوس په د عمران خان لګېدلي دي چې اوس داسې ډرای کلینر زه نه وینم چې هغه به زموږ دا منګو پاک کړي. هغه په پخوا دغه کیسې شوې وې چا پېژانده نه. بله خبره ورور چې تاسو وکړه نو زما خو به ټول عمر دا ګزارش وي او غوښتنه به وي چې ریاست ته کم سے کم میں ہمیشہ یہ بات کہوں گا کہ ریاست کم سے کم الیکٹورل پروسیس میں، جمہوری نظام میں اور ووٹ کی بات میں مداخلت نہ کرے. اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بےعزتی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، ان کے وقار کو ٹھیس پہنچتا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کردار الیکٹورل پروسیس میں نہیں ادا کرنا چاہیے، ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے. باقی جیسے آپ نے سوال میں کہا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک کو وہی چلا رہے ہیں، آج کل بھی وہی چلا رہے تھے، آج بھی وہی چلا رہے ہیں اور کل بھی وہی چلاتے رہے. احمد صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نیازی پر اشارت سے دروازے بند کرنے کی میرے پاس ایک پلان ہے. کون سا پلان ہے؟ آیا آپ این پی ایس کو خرید رہے ہیں؟ آیا آپ الیکشن قبل وقت الیکشن ہو رہے ہیں؟ کون سا پلان ہے؟ دیکھیں یہ میلہ تو نہیں ہے جہاں پہ ایسے کام ہو، لیکن جمہوری طریقے سے ابھی میں آپ کو فارمولہ پیش کروں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن میرے پاس ہے. اور اگر زرداری صاحب، میاں شہباز صاحب اور مولانا صاحب اتفاق میرے ساتھ کرتے ہیں
تو ہم دنوں کے دنوں میں یہ حکومت الٹا سکتے ہیں۔ انتخابات کب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اپنے وقت، اپنے وقت پہ۔ اور یاد جو کہہ رہے کہ یہ ایک ہفتے اس کا ایک مہمان ہے، تو مہمان نوازی تو اس کا محمود خان کر رہے ہیں، باچا خان پر تو سنی، تو آپ کو کیسے بتائیں؟ دیکھیں ہم ولی ہیں، پھر وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بھی ولی ہیں۔ پشاور میں کچھ ہفتوں کے مہمان ہیں، باچا خان مرکز تو ایک بہت چھوٹا حصہ ہے، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بنگالا جائیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن پشاور کے دروازے ہمیں بند کرنے پڑیں گے۔ آپ نے اپنی باتوں میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے کرتے ہوئے کہ آپ کے اتحادی ہیں، آپ کا اتحاد ہوا ہے اور آنے والے الیکشن میں آپ؟ ہمارے آنے والے الیکشنز کا ابھی تک فی الحال کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہ ہوا ہے، اور رابطے چل رہے ہیں، ہر پارٹی کے بیچ میں رابطے چل رہے ہیں۔ ایک جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، فیصلے اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں۔ عمران خان یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے پرویز خٹک کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم ہیں اور رابطے میں، تو کیا اس انتخابات میں اگر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ انتخابی اتحاد یا دیکھیں میں نے تو بہت ہو سکتا ہے کوئی چانس؟ میں نے تو بہت واضح طور پہ بول دیا کہ میرے راستے سب کے لیے کھلے ہیں، اور سب کا مطلب سب ہے۔ یہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، چونکہ آپ کے ساتھ تو میں بہت فری ہوں، اور میں وہی اوپننس میڈیا کے سامنے، قوم کے سامنے بھی کروں گا۔ یہ جو الیکٹورل الائنسز ہوتے ہیں، اب آ کے یہ نظریاتی اتحاد نہیں رہے، یہ ڈائریکٹ انتخابات سے جڑے ہوئے اتحاد ہیں، اور پھر یہ اتحاد اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کس پارٹی کے ساتھ مل کے میں زیادہ مضبوط ہو جاؤں گا۔ اگر نظریے کی بات آتی ہے تو پھر تو میں کسی کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن اگر الیکٹورل اتحاد ہے تو اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے نام لیے تو ہمارے ہیں، کافی دوست ہیں ہمارے پی ٹی آئی میں، اسلام آباد میں، اور یہ پی ٹی آئی کوئی 100 سال پرانی پارٹی تو نہیں ہے، ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ادھر جمع کیا گیا ہے، اور اتنا ٹائم نہیں لگے گا واپس بکھرنے میں جتنے ٹائم میں اس کو جمع کیا گیا ہے، تو رابطے ہمارے ہوتے رہتے ہیں، وہ نارمل بات ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم نظر آ رہا ہے، یہ مریم نواز نے بھی بات کی ہے کہ میں جوڈیشری کو فی الحال بہت کمزور سمجھتا ہوں، اور وہ فی الحال غلام ہے، اور وہ اس کا ہر پل اس کی باتوں کی پتہ بھی چل رہا ہے، ہم اور آپ کو سمجھ بھی آتا ہے، اور جو اندر کی رپورٹیں آئی ہیں مارچ کی تو اس میں بھی ہمیں سب پتہ ہے، لیکن میں اور یہ نہیں دیکھتا اس میں۔ رابطے تو ہوتے رہتے ہیں، میں نے تو بہت واضح کر دیا جی، رابطے تو ہمارے ہوتے رہیں گے، ہمارے ایم پی ایز ہیں اسمبلی میں، ان کے کلیگز ہیں، ان سے رابطے ہوتے ہیں، کئی رشتے ہیں، کئی پختونخوا رابطہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 6 دن بعد میں پھر نکلوں گا، اگر عدالت کدھر پشاور سے نکلے گا؟ واپس تو نہیں آئے گا، واپس تو نہیں آئے گا، بھول جائیں لانگ مارچ یار، یہ پچھلا والا جو تھا یہی ہوگا، اس سے اچھا نہیں ہوگا۔ میں آپ نے جھکاؤ اپنا سامنے دکھایا پیپل پارٹی کی طرح، جو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم بلاول کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آئندہ انتخابات میں کیا پیپل پارٹی کے ساتھ میں نے تو پہلے بول دیا کہ جی متوقع سب کچھ ہے، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں سب کچھ متوقع ہیں، اور ہمارے نظریے کو دیکھیں، ہم اپنے پارٹی کے سوچ اور فکر کو دیکھیں، تو ہمارے لیے سب سے بہترین جو پارٹی ہے نظریے کے مطابق تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ مل بیٹھ کے، باقی پارٹیز بھی ہم مل بیٹھ کے ایسا ایک لائے عمل بنائیں گے کہ آگے والے انتخابات میں ہم اترے اور کوئی طریقہ کریں۔ دائبو کی بھی آباد ہو، یہ حکومت جو چینج ہو گئی، تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور اتحادیوں کی حکومت آئی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ عوام کے لیے اس میں کیا فرق ہے؟ صرف چہرے تبدیل ہو گئے، پہلے تحریک انصاف کی وہ ذرا باری باری آ کے بیٹھتے تھے کہ پچھلی حکومت میں یہ کیا، زرداری چور ہے، فلانا چور ہے، یہ چور ہے، وہی کام ابھی جو ہے نا انشاءاللہ اور اتحادیوں میں شروع چہروں کے ساتھ کے لیے اس میں جو ہے نا کیا میں بتاتا ہوں چہروں کے ساتھ ساتھ انٹینشن میں فرق ہے، نیتوں میں فرق ہے۔ وہ جس قوت سے آئے تھے ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ جو لوگ ہیں یہ سب کل بھی عوام کی خدمت میں حاضر تھے، یہ آج بھی عوام کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ کل بھی حاضر ہوں گے۔ یہ کل بھی عوامی مینڈیٹ کے اوپر اسمبلیوں میں آنا چاہتے تھے، یہ آج بھی عوامی مینڈیٹ کے اوپر اسمبلیوں میں آنا چاہتے ہیں،
اور یہ کل بھی عوامی مینڈیٹ کے اوپر اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ حالات میں آپ کا دن دن میں فرق نہیں آ سکتا. جو معاشی حالات ہیں اس کو بدلنے میں وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ وہ احساس نیت کا فرق آپ کو قدم قدم پہ نظر آئے گا. انشاءاللہ وہ نیت سے ہم زد دفعہ بہت دفعہ دیے، لیکن ہم نے معذرت کی ہے. ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے. باقی اتحادی ہیں، دیکھیں گے، حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. خان پختون ایک مہمان نواز کو عمران خان ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہے، پشاور میں کئی دنوں سے کوئی دعوت دیں گے آپ کیا ہے باچا خان مرکز کوئی چائے کھانے کی؟ میں باچا خان مرکز کی عزت بچانا چاہتا ہوں. میں ادھر ایسے لوگوں کو نہیں بلانا چاہتا جن کی عزت نہ ہو. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہوگی، یعنی نومبر سے پہلے نہیں ہوگی؟ اگر نومبر سے پہلے ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو اقدامات کیے ہیں مہنگائی کی وجہ سے تیل کی قیمت 30 روپے بڑھ گئی ہے، آئندہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 روپے مزید بڑھے گی، تو کیا ان حالات میں آپ کے لیے اپنے ورکر کو کنونس کرنا آسان ہے؟ دیکھیں ہمارا اس سے نہ پہلے کچھ تھا نہ ابھی کچھ ہو. میں تو صاف صاف کہتا ہوں. ایگزیکٹلی میں کہتا ہوں ہمارا نہ آنا نہ جانا، اور ہمارا ایک ووٹ ہے وہ نہ بھی ہوتا تو وہ پورا کر لیتے. آپ کو پتہ ہے ووٹ تیار پڑے تھے، ان کو ضرورت نہیں پڑی، آئے بھی نہیں. سب قصوں کا آپ کو پتہ ہے. ہاں البتہ انشاءاللہ انٹرویو آپ کو دوں گا، تفصیلی بات کریں گے اس میں. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. جو آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو میری خواست ہے کہ خدا را پھر آپ یہ کریں کہ پھر آپ آئیں اور چلائیں، نہیں تو پھر آپ آرام سے بیٹھیں. جو پاکستان کی بگڑی ہوئی صورتحال میں آپ کو عیاشیاں مل رہی ہیں، جو پاکستان کے تباہ کن صورتحال میں آپ کے مزے ہیں، وہ مزے اٹھائیں. ہم سیاستدان بدنامی لینے کو بھی تیار ہیں، لیکن اگر پھر بھی یہ سب کرنا ہے تو میرے خیال میں ایونچولی پھر یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کو بھی پھر ادھر سے نکل کے آ کے یہی جو گند کا ٹوکری ہے یہ اپنے سر پہ رکھنا پڑے گا. تاسو روس خبرو کې روس سره تاسو من وایي چې موږ د ظالم خلاف یو مظلوم سره دغه په برانچ کوم برید شوی دی یا غار شوی دی حمله شوی دی هغه تاسو هغې ته کوم کې تاسو داسې کار دی رور مې زه چې دلته تلم نو زما څه ملګرو په دې خبره وکړه، خو ما ورته وویل چې که موږ چېرته بنیاد ځان ته دا کېږدو چې یو ملک ظلم کوي، هغې ملک ته به نه ځو یا به هغې ملک سره تعلق نه ساتو، نو موږ خوار سړی امریکې پسې منډه وو. اور پتی دنیا دا امریکی نہ لوے ظالم اگر ایک ملک ظلم کرتا ہے اور ہم بنیاد یہ رکھیں کہ اس ظلم کی بنیاد پہ ہم اس ملک نہیں جائیں گے، تو میں نے کہا کہ پھر تو میرے خیال میں ہمارا امریکہ کے ساتھ نہ کوئی تعلق بنتا ہے نہ جانا بنتا ہے، کیونکہ اس دنیا پہ اگر سب سے بڑا ظالم ہے تو وہ تو امریکہ ہے. کس ملک کو اس نے نہیں تباہ کیا. جہاں تک بات ان کی ہے، ان کا آپس کا مسئلہ ہے. ہم پہلے بھی جنگ کے خلاف تھے، ہم آج بھی جنگ کے خلاف ہیں، ہم کل بھی جنگ کے خلاف ہوں گے. ہم نے ان کو ادھر جا کے ہم سب نے یہی مائنڈ سیٹ لے کر ہم گئے ہیں. ہم نے ان کو بار بار بولے کہ مل بیٹھ کے بات کریں، ان کی باتیں بھی سنیں. تو ان کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا تھا، ان کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے. نیٹو فورسز سے جو ان کے شکایات ہیں اور جو نیٹو فورسز ان کے بارڈر پہ آنا چاہ رہے تھے، تو تاریخ ماضی سب کے سامنے ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہو. یہ تو ہمارا کام ہے. ہم نے ہمیشہ جو امریکہ سے آیا ہے ہم نے وہی بولا ہے، وہی سنا ہے اور اسی کی پرچار کی ہے. لیکن اگر بات ہو تو دونوں کی سننی چاہیے اور ان کی بات میں بھی وزن ہے. تھینک یو ویری مچ.